بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہماری پچھلی ویڈیو کا ٹاپک تھا سلطان جلال الدین خوارزم کی ہندوستان میں آمد اور چنگیز خان کی وطن واپسی۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چنگیز خان کا کرولتائی کا اجلاس۔ چنگیز خان کے حکم کی تعمیل میں اجلاس کے لیے مقررہ جگہ پر اردو کے سرداروں کی سواریاں پہنچنے لگی۔ اجلاس کے لیے 7 میل کے قطر کا ایک سرسبز و شاداب میدان منتخب کیا گیا تھا۔ ہر سردار اپنے مخصوص انداز میں آیا تھا۔ خطہ سے آگے سردار پورٹھاٹ کی کونسپلوں کی جوڑی، تبت سے آئے سرداروں کی گاڑیوں کو سست چلنے والے یاک کھینچ کر لائے تھے، جن کے سینگ چوڑے اور دم ریشم کی تھی۔ تولی خراسان کی مہم سے فراغت پا کر آتے ہوئے اونٹوں کی ایک لمبی قطار کے ساتھ آیا تھا۔ چغتائی اپنے ساتھ 1 لاکھ گھوڑے خاقان اعظم کے لیے بطور تحفہ لایا تھا۔ گوبی سے تولی کا بیٹا تغلائی خان آیا تھا۔ اس کی عمر صرف 9 برس تھی۔ منگول روایات کی رو سے اسے پہلی مرتبہ شکار میں شریک ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ بادشاہ کے لیے یہ بڑے فخر کی بات تھی۔ اس نے یہ رسم اپنے ہاتھوں انجام دی۔ اردو کے تمام سردار کم خواب، تالائی اور نقرئی جاموں میں ملبوس تھے۔ ان بیش قیمت کپڑوں کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے لبادے اور کھالیں اوڑھ رکھی تھی تاکہ ان کے کپڑے میلے نہ ہو جائیں۔ اپنوں کے ساتھ ساتھ غیر بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے آنا باعث فخر تصور کرتے تھے۔ تیان سے ایغوروں کا سردار عید یقویت بھی آیا تھا، جبکہ کرغیز عیسائیوں کی نمائندگی ان کا بادشاہ کرغیز کر رہا تھا۔ یہ دونوں خاقان اعظم کے مہمان اور اس کے حلیف بننے کے متمنی تھے۔ منگول، جن کی اقتصادی حالت ان جنگوں سے قبل انتہائی پتلی تھی، اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کے گھوڑوں کے ساز چمڑے کے بنے ہوئے نہیں تھے، بلکہ کھنکتی ہوئی لوہوں کی زنجیریں ہوتی تھیں۔ لیکن اب گھوڑوں کے سازوں پر ہیرے اور چاندی کا مرصع کام نظر آتا تھا۔ اجلاس کے مقام کرولتائی میں ایک بڑا سفید رنگ کا شامیانہ لگایا گیا تھا، جس میں 2000 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ اس شامیانے کا ایک دروازہ صرف چنگیز خان کے داخلے کے لیے مخصوص تھا۔ جنوبی دروازہ مہمانوں کی گزرگاہ تھا۔ اس کے دروازے پر محافظ موجود تھے۔ اردو کے نظم و ضبط کا یہ عالم تھا کہ مغل خاقان کے رہائشی خیمے کے قریب چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ صحرائے گوبی کے اس پار کی روایت کے مطابق مغل فاتح کو گھوڑے، عورتیں اور ہتھیار پیش کیے جاتے تھے، لیکن اس بار اس تاریخی اجلاس کے موقع پر وہ بیش قیمت تحائف خاقان اعظم کی خدمت میں پیش کیے گئے جو اس سے قبل کسی نے نہیں دیکھے تھے۔
یہ قیمتی تحائف دنیا بھر کی فتوحات کے نتیجے میں ہاتھ لگے تھے۔ منگول شہزادے گھوڑیوں کے دودھ کی بجائے شہد کھاتے تھے اور ایران کی سفید اور سرخ شراب پیتے تھے۔ خود خاقان اعظم کا بیان تھا کہ اسے شیراز کی شراب بہت پسند ہے۔ اس اجلاس میں خاقان اعظم جس تخت پر بیٹھا تھا وہ سلطان محمد خوارزم شاہ کا تخت تھا۔ اس کے علاوہ مرحوم خوارزم سلطان کا شاہی عصا اور تاج بھی چنگیز خان کے تصرف میں تھا۔ تخت کے نیچے جانوروں کے بالوں کا بنا خاکی سمور کا ٹکڑا پڑا تھا جو گوبی میں سردار کی مسند کی علامت تھا۔ اسی اجلاس میں سلطان خوارزم شاہ کی والدہ ترکان خاتون کو پیش کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس خاتون کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ چنگیز خان نے سرداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے کارنامے مختصر انداز میں بیان کیے جو اس نے پچھلے 3 سالوں میں سر انجام دیے تھے۔ اس نے اپنے کارناموں کو یاسا کی مہربانی اور برکت سے تعبیر کیا۔ مغل سردار نے قانون کی بالادستی پر زور دیا اور کہا کہ اب ہم ایک بڑی سلطنت کے وارث ہیں اور ہمیں قانون کی پاسداری کرتے رہنا چاہیے۔ چنگیز جانتا تھا کہ علاقائی روایات کے مطابق ہر سردار آزاد اور خود مختار تھا۔ وہ اپنے طور پر اعلان جنگ کر سکتے تھے۔ اگر کبھی ان کے درمیان اختلافات کے سبب پھوٹ پڑ گئی تو منگول سپر پاور اتھارٹی کے لیے خطرناک بات ہوگی۔ اپنے بیٹوں کو اس نے نرمی اور سختی کے ملاپ رکھنے کی تنبیہ کی اور اکتائی سے وفادار رہنے کی نصیحت کی۔ کرولتائی کا یہ اجلاس شان و شوکت، نظم و ضبط کے اظہار اور منگول اظہار یکجہتی کا ایک نمونہ تھا۔ رسمی اجلاس کے بعد جشن مہینہ پر جاری رہا۔ تحفے تحائف لیے اور دیے جاتے رہے۔ اسی دوران صوبیدائی بہادر چنگیز خان کے ناراض بیٹے جوچی کو منا کر لے آیا تھا، جس کے آنے پر چنگیز خان خوش ہو گیا تھا۔ وہ جوچی سے خاص محبت کرتا تھا لیکن اظہار نہیں کرتا تھا۔ پولینڈ کی سرحد سے آنے والا جوشیلا سپہ سالار جوچی اپنے ساتھ چنگیز خان کے لیے 1 لاکھ کبچاکی نسل کے گھوڑے لایا تھا۔ جوچی نے منگول روایت کے مطابق ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اور 2 زانو بیٹھ کر باپ کے سامنے حاضری دی۔ جشن کے اختتام پر جوچی چنگیز خان کی اجازت سے بلگا چلا گیا۔ صوبیدائی البتہ چنگیز خان کے پاس ہی مقیم رہا۔ چنگیز خان روزانہ صوبیدائی کو بلا کر اس سے یورپ کی باتیں سنتا تھا۔ چغتائی پہاڑوں پر چلا گیا اور باقی مہمانان اور اردو کراکرم کی طرف روانہ ہو گئے۔ کراکرم اس زمانے کی بڑی ہائی وے تھی۔ بوڑھا مغل فاتح اب اپنے لوگوں اور اپنے ماحول میں دن گزارنا چاہتا تھا۔ اب اس کی سلطنت کو کسی طرف سے کوئی فوری خطرہ نہ تھا۔ صرف 2 دشمن قوتیں باقی رہ گئی تھیں۔ ایک تبت کے پہاڑوں کے پیچھے واقع حیا سلطنت اور دوسری قوت جنوبی چین میں برسر اقتدار سنگ خاندان تھا۔ پیش بندی کی عادت کے تحت چنگیز خان نے آج کو کل پر نہ ڈالا بلکہ صوبیدائی کو سنگ کی مہم سونپی اور سیاہ قبائل کے خلاف مہم کا بیڑا خود بوڑھے جرنیل نے اٹھایا۔
اس مہم میں چنگیز کی بہادری سے زیادہ اس کی دہشت نے ہی اسے کامیابی دلا دی۔ 1220 میں ٹرانکسونیا کی فتح کے مکمل ہونے کے بعد تاثر یہ تھا کہ چنگیز خان ایک خاموش اور پرامن زندگی گزارے گا۔ اس نے خوارزم امپائر کے فتح کردہ علاقوں کی حاکمیت اپنے بیٹوں اور جرنیلوں کے سپرد کر دی۔ دیکھا جائے تو یہ ایک انتقامی مہم تھی جو سلطان محمد خوارزم کے ہاتھوں اس کے بھیجے تجارتی قافلے کے قتل عام کے رد عمل میں شروع کی گئی تھی۔ 1220 میں چنگیز خان کی عمر 58 برس ہو چکی تھی، جو بلا شبہ ایک معزز عمر سمجھی جاتی تھی۔ خوارزم کے خلاف ایکشن لینے سے قبل چنگیز خان اپنی جان نشینی کا مسئلہ حل کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ شمالی چین میں جنگوں کے دوران ایک چینی سکالر اور راہب چینگ چن چنگیز خان کی توجہ مبذول کروانے میں کامیاب ہوا تھا۔ چینگ چن کو چن اور سنگ شاہی بادشاہوں میں خاصا عزت و اکرام حاصل تھا۔ جادوگروں کی قدیم تحریروں اور پرانے سکالروں کی بدولت چین میں تاؤازم نے خوب ترقی کی تھی۔ بعد میں یہ ترقی کر کے مافوق الطبیاتی نظام کے قالب میں ڈل گیا اور خود کو پر اسراریت کے بطن سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ تاؤ طریقہ علاج زندگی کے لیے تریاک ڈھونڈتا تھا، جس کا مقصد زندگی کو امر بنانا تھا۔ یہ ایک ایسا علم الادویات تھا جس کی بڑی کشش تھی۔ چینگ چن ایک فلسفی اور شاعر تھا۔ اس فلسفی نے تاؤازم کے پلیٹ فارم سے عالمانہ کوششوں کے ذریعے روحانی منازل طے کر کے اپنے لوگوں کے دل جیتے تھے۔ اسے جادو سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ایک ان پڑھ منگول فاتح عالم اس فلسفی کی لافانیت کے اسرار و رموز کے فلسفے میں کھو گیا تھا۔ وہ اس معروف راہب کی جادوئی طاقتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ان معجزات کو اپنے بس میں کر کے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی چینگ چن کے پاس لافانیت یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی کی کوئی دوا ہے، اور کیا وہ زندگی اور موت کے متعلق آسمانی قوتوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس کا کہا مانے۔ 1219 میں جب چنگیز خان کارا ارتش دریا پر خوارزم پر حملے کے لیے اپنی فوج تیار کر رہا تھا، اس نے چینگ چن کو ملنے کا پیغام بھیجا۔ چینگ چن شینٹنگ کے صوبے میں مقیم تھا۔ 71 سالہ تاؤسٹ نے محسوس کیا کہ فاتح عالم سے ملنے سے انکار ممکن نہیں، چنانچہ وہ خان کے بھیجے 20 افراد کی معیت میں شینٹنگ سے روانہ ہوا۔ منگول فاتح کے مشیروں میں سے ایک، جس کا نام چنکائی تھا، اس کو سفر میں راہب کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اپنی روانگی کے دن عمر رسیدہ تاؤسٹ نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ وہ 3 سالوں میں لوٹ پائے گا۔ جنگی مہمات کے دوران منگول فوج شکست خوردہ قوموں میں سے جنسی لذت کے لیے جوان اور خوبرو عورتوں کا انتخاب کرتے تھے۔ فاضل اور عالم زاہد کو جب یہ معلوم ہوا کہ اسے منگول کے حرم کی عورتوں کے ساتھ سفر کرنا پڑے گا تو وہ سخت برہم ہوا۔ اس کا احتجاج کامیاب رہا اور ایسی عورتیں اس سے دور رہیں۔ پیکنگ میں بوڑھے راہب کو بتایا گیا کہ چنگیز خان خوارزم کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ مارچ
1221 میں چینگ چن نے ایشیا کی طرف اپنے کھٹن سفر کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک لی چی چنگ روزمرہ واقعات کی تفصیلی ڈائری لکھتا تھا، جو بعد میں ایک اہم تاریخی ماخذ بن گیا۔ یہ ڈائری صرف تاریخی واقعات کا بیان نہیں تھا، بلکہ وسط ایشیا کے جغرافیائی، موسمی اور علم اقوام کے بارے میں قیمتی معلومات کی فراہمی کا ذریعہ تھا۔ یہ کمپنی دلون کے راستے چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تیموجی اوچی چن کے کیمپ میں پہنچی۔ 30 اپریل کو چنگ چن کا استقبال تیموجی نے کالکا دریا کے کنارے کیا۔ انہوں نے کیرولن وادی کے راستے بالائی ارخوان کی طرف سفر کیا، جہاں موسم گرما کے باوجود کافی سردی تھی، حتیٰ کہ اس کمپنی کا طاقتور ترین شخص بھی موسمی اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا۔ سفر التائی کی پہاڑیوں کے راستے شمال کی طرف تین شان پہاڑیوں سائے رمنور اور المالک کے ساتھ سمرقند کی طرف جاری رہا۔ یہ سیاح 3 دسمبر 1221 میں سمرقند پہنچے۔ جاڑے کے موسم کے سبب چنگ چن چند ماہ کے لیے سمرقند میں ہی مقیم رہا۔ اپریل 1222 کے وسط میں اسے چنگیز خان کا پیغام ملا کہ وہ اسے ملے۔ چنانچہ تاؤ ماسٹر 26 اپریل کو سمرقند سے محافظوں کی ایک کمپنی کے ساتھ نکل پڑا۔ وہ بلخ کے راستے چنگیز خان کے کیمپ کی طرف جا رہا تھا، جو ہندو کش کے جنوب میں تھا۔ عمر رسیدہ چینی سکالر 15 مئی کو پہنچا۔ فاتح عالم نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور شکریہ ادا کیا کہ خان سے ملنے کے لیے بوڑھے سکالر نے تقریباً 10,000 لی کا فاصلہ طے کیا تھا۔ 1 لی 573 میٹر کے برابر ہے، یعنی 5,730 کلومیٹر۔ بوڑھے مفکر نے جواب دیا کہ چنگیز خان کا حکم اس کے لیے آسمانی حکم کا درجہ رکھتا ہے، اور بطور ایک پہاڑی وحشی اس کے پاس سوائے اطاعت کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک راہب نے بطور طنز خود کے لیے پہاڑی وحشی کا نام استعمال کیا، ایک تارک الدنیا کو پیش آنے والی شرمندگی کے اظہار کے طور پر۔ چنگیز نے تاؤ استاد کو بیٹھنے کی دعوت دی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے براہ راست اپنے دل میں چھپے سوال کو زبان پر لے آیا۔ اس نے بوڑھے راہب سے پوچھا، کیا اس کے پاس نہ ختم ہونے والی زندگی کی دوا موجود ہے؟ چنگ چن نے جواب دیا، زندگی بڑھانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن اس کی کوئی ایک دوا نہیں ہے۔ چنگیز خان کو یہ جواب سن کر سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ موت کو شکست دینے کے بارے میں پر امید ہو چلا تھا۔ وہ دل میں ٹھان چکا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ ایسی کوئی دوا آ جاتی ہے تو وہ ساری دنیا کی طرح موت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ منفی جواب سن کر اسے شدید مایوسی ہوئی، لیکن اس نے اپنے جذبات عیاں نہ ہونے دیے اور راہب کو اس کے دیانتدارانہ جواب پر مبارکباد دی۔ فاتح عالم نے حکم دیا کہ اس کے ہیڈ کوارٹر کے مشرق میں 2 شامیانے نصب کیے جائیں، ایک تاؤ ماسٹر اور دوسرا اس کے ساتھیوں کے لیے۔ اس پروٹوکول سے چنگیز خان کی اس خواہش کا پتہ چلتا ہے
کہ وہ ताऊ फलसफे के बारे में जानना चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान में दुश्मन की शोरश ने चंगेज़ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की हुई थी। इसकी अपनी दरखास्त पर चेंग चिन समरकंद वापस लौटा और जून 1222 के वस्त में पहुंचा। जब चंगेज़ खान ने सितंबर 1222 में दूसरी मर्तबा बूढ़े राहिब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो इसका कैंप बल्ख के जनूब मशरक में मुंतकिल हो चुका था। चेंग चिन 28 सितंबर को वहां पहुंचा। अक्टूबर से कबल चंगेज़ खान मसरूफियात के सबब ताऊइज़्म के बारे में ताऊ उस्ताद से मज़ीद बातें ना सुन सका। एक मुतासर कुन शामियाने में जो इसी मकसद के लिए तामीर किया गया था, चंगेज़ खान ने बूढ़े उस्ताद का बड़ी इज्जत से इस्तकबाल किया। खान ने ताऊ उस्ताद के अल्फाज को बड़ी तवज्जो से सुना, जिसे एक तर्जमान ने इसके लिए तर्जमा किया। ये तर्जमान ये लो ए हाई था, जो चंगेज़ खान के खितानी वज़ीर ये लो चोतसाई के ख़ानदान का फ़र्द था। बूढ़ा राहिब इसके बाद समरकंद लौट आया, लेकिन इसके बाद वो चंगेज़ खान की अगली पेशकदमी में इसके साथ रहा। चंगेज़ खान की ख्वाहिश थी कि चेंग चिन इसके साथ इसके वतन मंगोलिया वापसी के सफ़र में साथ रहे, लेकिन उस्ताद ने इससे चीन वापसी की इजाज़त चाही, क्योंकि उसने दोस्तों से वादा किया था कि वो 3 साल बाद लौट आएगा। कबल इसके कि चीन की तरफ वापसी का सफ़र शुरू होता, बूढ़े राहिब को एक मौका मिला कि वो चंगेज़ खान तक अपनी एक नसीहत पहुंचा दे। ये नसीहत से ज़्यादा मशवरा था, जिसमें चंगेज़ खान को अपना ख्याल और देखभाल करने का कहा गया था। मार्च 1223 में एक शिकार के दौरान चंगेज़ खान ने एक रीछ का निशाना लिया, लेकिन इसी लम्हे इसका घोड़ा बितक गया और खाकाने आज़म ज़मीन पर गिर पड़ा। रीछ जो ज़ख्मी हो चुका था साकन खड़ा रहा और चंगेज़ खान पर हमला ना किया, हत्ता कि चंगेज़ खान के मुहाफ़िज़ीन ने आगे बढ़कर अपने आका को सहारा दिया और उठने में मदद दी। बूढ़े राहिब ने दरअसल इस वाक़या की बुनियाद पर चंगेज़ खान को बताने की कोशिश की कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसे इस कदर ज़्यादा शिकार नहीं खेलना चाहिए। चंगेज़ मंगोल तर्ज़ ज़िंदगी तरक करने पर आमादा ना था। उसने तस्लीम किया कि उस्ताद ठीक कह रहा था, लेकिन मंगोल घुड़सवारी करना और तीर कमान चलाना बचपन से ही सीख जाते हैं और ये आदतें छोड़ना खासा मुश्किल होता है। उसने चेंग चिन से वादा किया कि वो इसकी नसीहत को ज़हन में रखेगा। अप्रैल 1223 में चेंग चिन ने आखिरकार रुखसत की इजाज़त चाही। वापसी का रास्ता भी कमोबेश वैसा ही था जैसा आते वक्त था। जनवरी 1224 में ये कंपनी पीकिंग पहुंच गई, यानी तकरीबन 8 माह के बाद। 5 माह बाद ताऊ उस्ताद को चंगेज़ खान का एक पैगाम मिला कि वो अपने पुराने दोस्त को नहीं भूला और खाकाने आज़म को उम्मीद है कि ताऊ उस्ताद भी इसे नहीं भूला होगा। चेंग चिन का इंतकाल 1227 में हुआ और इसी साल चंगेज़ खान का भी इंतकाल हो गया। अक़वाम आलम को शिकस्त देने के बाद मौत को शिकस्त देने की इसकी आरज़ू पूरी ना हो सकी।
تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹاپک ہوگا منگول شاہ سواروں کی دہشت۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔